السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 153۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم تیز دوڑے جا رہے تھے اور تم کسی ایک پر مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا۔ فاصابکم غما بغم، اس نے غم کے ساتھ تمہیں غم دیا۔ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تاکہ جو تم سے چھوٹ گیا اس پر تم غم نہ کرو اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ جب 50 تیر انداز نیچے آ گئے، اس کے بعد جنگ کا رخ بدل گیا، چونکہ اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوئی تھی، مدد کٹ گئی۔ جب مدد کٹی تو مسلمانوں کو واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تو معاملہ بالکل بدل گیا۔ ہم جیت رہے تھے، وہ بھاگ رہے تھے، ہم مال اکٹھا کر رہے تھے، وہ میدان چھوڑ رہے تھے، ابھی وہ سب پلٹ آئے۔ جب پیچھے سے بھی لشکر آ گیا، خالد بن ولید اور اکرمہ کا گھوڑ سواروں کا، آگے سے مشرکین واپس آ گئے، درمیان میں مسلمان۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو مسلمانوں کو جس طرف کوئی بھاگنے کا رستہ ملتا وہ ادھر کو بھاگتے، کوئی رکتا نہ، ہر کوئی دوڑتا، جدھر سے اس کو رستہ نظر آتا وہ دوڑ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا، اذ تصعدون، جب تم، تصعدون کے دو مطلب ہے، ایک اس کی قرات تصعدون بھی ہے، بعد میں اس کو تصعدون بھی پڑھا ہے۔ ایک اس کا معنی ہے کہ تم اوپر چڑھ رہے تھے، یعنی پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے تاکہ دشمن تمہاری طرف پہنچ نہ سکے۔ دوسرا معنی، جب تم تیز دوڑے جا رہے تھے، تم رک نہیں رہے تھے۔ یہ کیفیت انسان کی اکثر اس وقت ہوتی ہے جب اس کو موت نظر آتی ہے۔ اور دوسرا، والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول پیچھے کھڑا ہو کے تمہیں بلا رہا ہے، یعنی رسول پیچھے ہے، دشمن اس کے پاس ہے اور تم ادھر جا رہے ہو، وہ پیچھے کھڑا ہو کے تمہارے چاہیے تو یہ تھا کہ رسول کو تم بچاتے، رسول کے گرد تم دائرہ بناتے۔ رسول ادھر اکیلا کھڑا ہے اور وہ آوازیں دے رہا ہے اور تم بھاگ رہے ہو۔ یہ بڑا عجیب دن تھا۔ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن بعض روایات کے مطابق 11، بعض کے مطابق 7 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ دشمنوں کے لشکر نے، مشرکین نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی طرف اپنی کمر کیے، اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے کہا کہ کون ہے جو ان کو پکڑے گا، ان سے لڑے گا؟ طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواہش کی، آپ نے فرمایا بھی ٹھہر جو۔ ایک انصاری صحابی آئے، وہ لڑے دلیری کے ساتھ شہید ہو گئے۔ پھر مشرکین آ گئے، آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کو روکے گا؟ پھر دوسرا، پھر تیسرا، کرتے کراتے سب شہید ہو گئے، آخر پہ طلحہ بچے۔ آپ نے فرمایا اب؟ کہا اللہ کے رسول میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے لڑائی شروع کی، ایسے تیر چلائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ارمی فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر مار۔ یہ سعادت طلحہ کے حصے آئی کہ نبی نے اس کو کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر مار۔ اور طلحہ رضی اللہ عنہ تیر چلاتے تھے۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نیچے سے تیر پکڑاتے، اور جب طلحہ ایسے تیر زور سے لے کر مارتے تو اللہ کے نبی تیر کے چلنے کے بعد ایسے سر مبارک نکال کر دیکھتے کہ وہ کدھر جا کے لگتا ہے۔ اور اگر کسی مسلمان کے پاس تیر ہوتے تو آپ اس کو کہتے ادھر لے آ، تیر ادھر لے آ طلحہ کے لیے۔ طلحہ ایسے عظیم نشانے باز تھے کہ تیر چلاتے، بعض تیر ایسے تھے جن کے شروع میں بھالا بھی نہیں تھا، خالی لاٹھی تھی اور وہ اسی کو چلاتے
اور وہ نشانوں پر لگتی اور مشرکین کی صفوں میں کھلبلی مچائی اس تیروں نے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ احد کا میدان اکیلے طلحہ کا ہے، وہ اکیلا طلحہ کے حصے میں آیا۔ اور طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیسے کرتے؟ پاس زرہ نہیں تھی، ڈھال تو نہیں تھی کہ جس سے اس طریقے سے حفاظت ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے کرتے، اپنے تیر چلاتے اور ان کے تیروں کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے کرتے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کی تیروں سے انگلیاں کٹی، شل ہو گیا ہاتھ، زندگی بھر وہ ایسے رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرہ مبارک پر زرہ کی جو کھود کی جو کڑیاں تھیں وہ کھب گئیں، نکالنے لگے تو ابو عبیدہ کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے نکالنے دو۔ اپنے دانتوں سے نکالا، ایک کڑی نکالی تو دان ٹوٹ گیا، پھر دوسری کڑی نکالی، دوسرا دان ٹوٹ گیا۔ کیسی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم باتیں کرنے کے قابل ہیں، بس ہمیں صرف نعرے آتے ہیں اور باتیں آتی ہیں۔ اصل محبت یہ تھی کہ نبی کی محبت میں اپنے دانتوں کے ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کو جو زخم آئے ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ جب ان کو اٹھایا گیا تو ان کے جسم پر 70 سے اوپر زخم تھے۔ کیسے عظیم صحابی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم دفاع کیا۔ اذ تصعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے اوپر، ولا تلوون علی احد، اور تم اتنی تیزی سے دوڑ رہے تھے کہ غم اور پریشانی میں تم پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ آوازیں کون دے رہا ہے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں بلا رہا تھا تمہارے پیچھے۔ اللہ کے رسول کے دفاع کے لیے تم یہاں پر آئے اللہ کے دین کے بعد، اور تم نے اس رسول کو پیچھے چھوڑ دیا اور تم آگے بھاگ رہے تھے۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، تمہیں غم در غم دیا۔ پہلا غم تھا مال غنیمت ہاتھوں سے نکل گیا، جیتی ہوئی جنگ پریشانی میں بدل گئی۔ فاتحانہ انداز میں لڑنے والے صحابہ 70 کے قریب اپنے صحابہ کو شہید کروا بیٹھے، جن میں سے 66 کے قریب انصاری اور 4 ان میں سے مہاجری۔ 70 صحابہ شہید کروا لیے۔ یہ سب غم تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، ایک غم یہ تھا اللہ نے اس غم کو بھلانے کے لیے اس سے بڑا غم ان پر ڈال دیا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر، کیونکہ ایک غم کو اس سے بڑا غم آ کر بلا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ابو سفیان نیچے سے بولا افیکم ابن محمد، افیکم ابن ابی قحافہ، افیکم ابن الخطاب، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے، خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ جب کوئی جواب نہ آیا آپ فرما رہے تھے چپ چپ، جواب نہیں دینا۔ آپ کی اس میں مصلحت اور حکمت تھی، کیونکہ وہ قیادت کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے خاموش رہو ابھی، تاکہ جنگ زیادہ بھڑکے نہ۔ آپ کی طبیعت شروع سے خون خارانہ نہیں تھی، یہ بزدلی نہیں ہوتی۔ اگر بزدلی ہوتی تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نعوذ باللہ میدان چھوڑتے۔ آپ تو پیچھے کھڑے، 1 انچ آپ پیچھے نہیں ہٹے، وہیں پر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کو بلا رہے ہیں الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، یہ آوازیں دے رہے ہیں۔ یہ بزدلی نہیں تھی، لیکن آپ نے کہا کہ چپ رہو کہ جنگ نہ بڑھکے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں سب۔ جب اس نے یہ کہا نا اپنی قوم کو، اما ہؤلاء فقد قتلوا، اور یہ تو مارے گئے سارے، عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کے بولے کہ یا عدو اللہ، وہ اللہ کے دشمن، اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے جن کا زندہ رہنا تجھے برا لگتا ہے، یہ سب زندہ ہیں۔ پھر وہ کہتا اچھا چلو ٹھیک ہے، یوم بیوم، یہ آج کا دن اس دن کے بدلے میں ہو گیا، بدر کا بدلہ لے لیا ہم نے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے کیسے؟
قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، ہمارے مقتول جنت میں گئے، تمہارے مقتول جہنم میں گئے، برابر کیسے ہو گئے؟ پھر اس نے کہا کہ آج کے دن لوگوں نے لاشوں پر مسلح کیا ہے، میں نے ان کو حکم نہیں دیا تھا اس چیز کا، یہ لوگوں نے کام خود کیا، میں نے نہیں کہا انہیں، لیکن مجھے برا بھی نہیں لگا۔ آپ نے فرمایا اب تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اب وہ شرک کا نعرہ بلند کر رہا ہے، جواب اب دو، توحید کو بلند کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم کو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے شان و شوکت والا ہے۔ اس نے دوبارہ یہ بات کہی لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے، بت کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا تم ان سے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے کہا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا تم ان سے کہو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے اللہ دوست ہے، تمہارا دوست ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو غم در غم پہنچا، پہلے غم سے مراد شکست کا غم، مال غنیمت چھوٹ جانے کا غم، ساتھیوں کی شہادت کا غم، زخمی ہونے کا غم، اور دوسرے غم سے مراد نبی کی شہادت کی خبر۔ جب بعد والی جو خبر آئی تھی اس نے سارے پہلے غموں کو بلا دیا، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ یہ افواہ تھی، یہ بات درست نہیں تھی، تو پھر یہ غم بھی ختم ہو گیا اور پہلے والے بھی ختم ہو گئے۔ یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ پہلے غموں کو بلانے کے لیے بڑا غم دیا، اور بڑا غم جو تھا اس کو اس بات سے ختم کر دیا کہ وہ بات ہی ٹھیک نہیں۔ بعض دفعہ اللہ رب العالمین انسان کی پریشانیوں کا علاج کسی اور پریشانی سے کرتا ہے۔ آپ کو کئی پریشانیاں، اللہ ایک اور پریشانی ڈالتا کہ ان سے توجہ تمہاری ہٹے، پھر اللہ اس کو ختم کرتا، ساری ختم ہو جاتی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کے غم کو کیسے ختم کیا؟ بڑا غم ڈال کے، اور پھر اس کو ختم کر دیا۔ ایسے کیوں کیا اللہ نے؟ تاکہ جو تم سے چھوٹ گیا اس پر تم غم نہ کرو، اور جو تمہیں مصیبت پہنچی اس پر بھی تم غم نہ کرو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔